اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. اشہد ان محمدًا رسول اللہ. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وہی اللہ ہے جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں. وہ بادشاہ ہے، پاک ہے، سلام ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، کامل غلبے والا ہے، ٹوٹے کام بنانے والا ہے اور کبریائی والا ہے. پاک ہے اللہ اس سے جو شرک کرتے ہیں. جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نام مومن ہے. جو ترجمہ میں نے اس کا پڑھا ہے اس میں مومن کے معنی امن دینے والے کے کیے گئے ہیں. بس ہر شخص کا انفرادی امن بھی اور معاشرے کا امن بھی اور دنیا کا امن بھی اس ذات کے ساتھ وابستہ رہنے سے ہے جو امن دینے والی ذات ہے، جس کا ایک صفاتی نام جیسا کہ ہم نے سنا مومن ہے. بس اس نام سے فیض بھی وہی پائے گا جو اللہ تعالیٰ کا اس کے حکم کے سبقت اللہ یعنی اللہ کے رنگ میں رنگین ہو اور عمل کرنے کی کوشش کرے گا. اس سے دور ہو کر ہر امن کی کوشش رائیگاں جائے گی. ہر کوشش کا آخری نتیجہ ذاتی مفادات کا حصول مفادات کے حصول کی کوشش ہوگا، نہ کہ امن. اور یہ امن انہی کو مل سکتا ہے جن کا ایمان کامل ہو. اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء پر بھی ایمان ہو، جیسا کہ اس نے فرمایا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، آپ پر ایمان لانا ہی اصل میں ایک مومن کو کامل ایمان بناتا ہے. آپ کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر ایمان لانے کا حکم اتارا اور ایک مسلمان کو اس کا پابند کیا. اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو اس بات کا بھی پابند فرمایا کہ ایک تاریک زمانے کے بعد جب میرا مسیح و مہدی مبعوث ہوگا تو اسے ماننا، اسے قبول کرنا، اس کی بیعت میں شامل ہونا، یہ بھی تم پر فرض ہے. اور وہ کیونکہ حکم اور عدل بھی ہوگا، اس لیے جو قرآن کریم کے معارف اور احکامات کی تشریح وہ کرے، جس کی وضاحت وہ کرے، اس کو ماننا اور اس پر ایمان لانا، اور یہ بھی ضروری ہے. وہی ہے جس نے تمام مسلمانوں کو بھی اور غیر مسلموں کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے نام پر ایک ہاتھ پر اکٹھا کرنا ہے، امت واحدہ بنانا ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
اس ارشاد کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت میں شامل ہونے والے ہی اللہ تعالیٰ کی صفت مومن سے حقیقی فیض پانے والے ہیں، ایمان میں بڑھنے والے ہیں، امن میں رہنے والے ہیں اور امن قائم کرنے والے ہیں اور ہونے چاہیے۔ یہ خصوصیات ہر احمدی میں۔ بس ہر احمدی کو اپنے ایمان میں ترقی کرتے ہوئے اس اہم بات کو ہمیشہ اپنے پلے باندھے رکھنا چاہیے کہ صرف منہ سے مان لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ایمان میں بڑھنا، اس میں ترقی کرنا، یہی ہے جو اسے اللہ تعالیٰ کی صفت مومن سے حقیقی رنگ میں فیض یاب کرنے والا بنائے گا۔ ورنہ اگر تعلیم پر عمل نہیں تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے ایک حصے کو تو مان لیا کہ ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، لیکن جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملے اور جنہیں اس زمانے میں آپ کے غلام صادق نے پھر خوبصورت انداز میں پیش کر کے ان پر عمل کرنے کی ہمیں نصیحت فرمائی، اس پر ہم پوری طرح کاربند ہونے کی کوشش نہ کر کے عملاً اپنے ایمان کو کمزور کر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر احمدی کے ایمان کو مضبوط کرتا چلا جائے، اسے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ وہ اپنی ذات میں بھی اور اپنے معاشرے میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کا حقیقی پرتو نظر آئے۔ اب مومن کے مزید معنی جو اہل لغت اور مفسرین نے بعض نے پیش کیے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ لسان العرب کے مطابق اللہ تعالیٰ کی صفت المومن کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ مومن وہ ہستی ہے جس نے اپنی مخلوق کو اس بات سے امن عطا کیا کہ وہ ان پر ظلم کرے۔ بعض نے اس کے معنی یہ کیے ہیں کہ مومن وہ ذات ہے جس نے اپنے اولیاء کو اپنے عذاب سے امن بخشا ہے۔ پہلی معنی جو ہے وسعت کے لحاظ سے زیادہ وسیع دائرے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے تو ہر چیز کو ہر چیز پر حاوی ہے، اس لیے ظلم کا تو سوال ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو ہیں ان کو عذاب کا سوال کیا، وہ تو خود بخود امن میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اولیاء پر جو اطلاع آتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ تو ان کو ایک امتحان ہوتا ہے جس میں سے وہ گزرتے ہیں اور بجائے شکوے کے اللہ تعالیٰ کی مدد سے دعاؤں سے اس میں سے گزر جاتے ہیں۔ ابو العباس کہتے ہیں کہ عربوں کے نزدیک المومنوں کا معنی المصدق ہے اور مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ امتوں سے رسولوں کی تبلیغ کے متعلق سوال کرے گا تو وہ کسی بھی رسول کی بعثت کا انکار کر دیں گے اور اپنے انبیاء کی تکذیب کریں گے۔ پھر امت محمدیہ لائی جائے گی اور ان سے یہی سوال کیا جائے گا تو وہ سابقہ انبیاء کی بھی تصدیق کریں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کی تصدیق کرے گا۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ مومن یعنی المصدق کو کہا گیا ہے۔ نیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی تصدیق کریں گے اور یہی مضمون اس آیت کریمہ کا ہے جو فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، یعنی پس کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے اور ہم تجھے ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ پھر کہتے ہیں کہ اور جو قرآن کریم میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے کہ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، تو اس کا معنی ہے وہ مومنوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ اللہ کی صفت المومن کا معنی ہے جو اپنے بندوں سے کیے ہوئے اپنے وعدے سچ کر دکھائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا، مومن وہ ہیں جو کامل ایمان والے ہیں، تمام انبیاء پر ایمان لانے والے ہیں، اور یہ تمام انبیاء پر ایمان لانے کی ہدایت ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دی۔ ابو العباس کے اس اقتباس نے اسے مزید کھولا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ایک احمدی جو دراصل تمام انبیاء کی تصدیق کرنے والا ہے، ان کو ماننے والا ہے، تو وہی ہے جو حقیقی رنگ میں مومن ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ ٹھہرایا گیا ہے، پہلے انبیاء پر بھی اور بعد میں آنے والے پر بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے اسلامی امت کے لوگوں کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد ٹھہرایا ہے، اور فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، اور فرمایا وجینا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ مگر ظاہر ہے، ظاہری طور پر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 برس تک اپنی امت میں رہے۔ پھر یہ سوال کہ دائمی طور پر اپنی امت کے لیے کیوں کر شاہد ٹھہر سکتے ہیں، یہی واقعی جواب رکھتا ہے کہ بطور استخلاف کے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی مانند اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قیامت تک خلیفہ مقرر کر دیے۔ خلیفوں کی شہادت بعین ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت متصور ہوئی۔ غرض شہادت دائمی کا عقیدہ جو نص قرآنی سے بتواتر ثابت اور تمام مسلمانوں کے نزدیک مسلم ہے، تبھی معقول اور تحقیق طور پر ثابت ہوتا ہے جب خلافت دائمی کو قبول کیا جائے۔ بس ہم احمدی اس ایمان پر قائم ہیں کہ ایک تو آخرت میں تصدیق ہونی ہے، جو ایمان بالغیب پر یقین کرتے ہوئے ہونی ہے۔ دوسرے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے کی تصدیق بھی آنے والے کو جو خاتم الخلفاء ہے ماننے پر ہونی ہے۔ یہ مہر ہے جو کامل الایمان پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی لگے گی۔ احمدی کی تصدیق اس اعزاز کے ساتھ ہوگی کہ ہاں اس نے پہلوں کو بھی مانا اور بعد میں آنے والوں کو بھی مانا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کچھ کہا تھا تو آپ نے فرمایا بس کر، اب تو میں اپنی ہی امت پر گواہی دینے کے قابل ہو گیا ہوں۔ مجھے فکر ہے کہ میری امت کو میری گواہی کی وجہ سے سزا ملے گی۔ گواہی کی وجہ سے کیوں سزا ملے گی؟ اس لیے کہ ایمان لانے کا دعویٰ کرنے کے بعد بھی پھر جو مصدق اعظم ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کی تصدیق کا اختیار دیا ہے، ان کے عاشق صادق کو نہیں مانا۔ بس یہ تصدیق جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پہلوں اور آخرین دونوں کے لیے ہے۔ اور پھر جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت مومن کے معنی ہیں جو مومنوں سے یہ اپنے وعدے سچ کر دکھائے، تو یہ وعدے بھی آج اس خلافت کی تصدیق کی وجہ سے جماعت احمدیہ سے ہی اللہ تعالیٰ پورے فرما رہا ہے۔ کیا مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کو تمکنت دین کی حاصل ہے؟ منہ سے بشک ڈٹائی سے کہتے رہیں،
جو چاہے کہیں، لیکن صورتحال ہر ایک کے سامنے۔ پھر امام راغب اپنی لغت مفردات امام راغب میں لکھتے ہیں کہ الامن کا اصل معنی ہے طمانینت نفس حاصل ہونا اور خوف کا زائل ہونا۔ پھر لکھتے ہیں کہ آمن امن پانے والا، بعض کے نزدیک اس سے مراد ہے اللہ کے حکم کے مطابق امن پانے والا، اور اس لحاظ سے ومن دخلہ کان آمنا کا معنی ہوگا کہ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے، نہ اس سے قصاص لیا جاتا ہے، نہ اس کے اندر قتل کیا جاتا ہے، سوائے اس کے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر آ جائے۔ کہتے ہیں یہی مضمون ان آیات میں ہے۔ فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کہ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا حرم بنایا ہے۔ یہ معنی جو انہوں نے کیے ہیں اس سے بھی بہت وسیع معنی ہے۔ یہ اعلان اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا اعلان ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ جو بھی مسلمانوں کے حالات ہوئے یا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے ابھی تک کہ اس کے تقدس کو قائم رکھیں، بلکہ کہنا تو یہ چاہیے اصل میں تو یہ تقدس اللہ تعالیٰ نے خود قائم کیا ہوا ہے۔ اسلام سے پہلے بھی اس کا تقدس تھا، عربوں کی جہالت کے زمانے میں بھی اس کی حرم کی حیثیت تھی اور امن کا نشان سمجھا جاتا تھا، جبکہ ارد گرد کے ماحول میں اس جہالت کے دور میں کوئی امن کی کسی بھی قسم کے امن کی ضمانت نہیں تھی۔ اس اللہ تعالیٰ کے امن والے گھر کی حفاظت بھی خدا تعالیٰ نے ہمیشہ خود فرمائی ہے۔ قرآن شریف میں واقعہ ہے اصحاب فیل سے جو محفوظ رکھا تھا، اس لشکر کے سامنے اس وقت اہل مکہ کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ دنیا کو یہ بتا دیا کہ یہ امن والا گھر میرا گھر ہے، اس کو دنیا کے امن کے نشان کے طور پر میں نے بنایا ہے۔ اس کی طرف جو بھی ٹیڑھی نظر سے دیکھے گا اس کی اپنی سلامتی اور امن کی کوئی ضمانت نہیں ہوگی۔ پھر اسی میں آگے دوسری آیت کی مثال دیتے ہیں یہ کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یہ پوری آیت اس طرح ہے کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے اپنے گھر کے لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور جب ہم نے اپنے گھر کو لوگوں کے بار بار اکٹھا ہونے کی اور امن کی جگہ بنایا، اور ابراہیم کے مقام میں سے نماز کی جگہ پکڑو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کے طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک صاف بناؤ اس گھر کو۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لفظ امنا کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، کہ امنا یہ مقام امن ہوگا، یہ مقام
امن والا ہوگا، اس کے ایک معنی یہ ہیں، اور دوسروں سے یعنی اسے دوسروں سے ہمیشہ محفوظ رکھا جائے گا۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ مقام لوگوں کو امن دینے والا ہوگا، اور چونکہ حقیقی امن اطمینان قلب سے حاصل ہوتا ہے، اس لیے امنا کے تیسرے معنی یہ بھی ہیں کہ اطمینان قلب بخشنے والا۔ امن کے ذکر کے بعد اس آیت میں پوری اس لیے پڑھی ہے، مقام ابراہیم مصلی کا جو ذکر آیا ہے، اس لیے کہ یہ اے مسلمانوں تم لوگوں کے امن کی ضمانت بھی ہے، اور ابراہیمی قربانیوں اور عبادتوں میں اس کی امن جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس پر عمل کر کے ہی تم بھی یہ حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم اپنی نماز گاہ ابراہیم کے قدموں کی جگہ بناؤ، یعنی کامل پیروی کرو تا نجات پاؤ۔ پھر فرمایا یہ ابراہیم جو بھیجا گیا، تم اپنی باتوں اور عقیدوں کو اس کی طرز پر بجا لاؤ، اور ہر ایک امر میں اس کے نمونے پر اپنے تئیں بناؤ۔ پھر فرمایا کہ آیت واتخذوا میں مقام ابراہیم مصلی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ جب امت محمدیہ میں بہت سے فرقے ہو جائیں گے، تب آخری زمانے میں ایک ابراہیم پیدا ہوگا، اور ان سب فرقوں میں وہ فرقہ نجات پائے گا کہ اس ابراہیم کا پیرو ہوگا۔ بس یہ امن کی ضمانت اس گھر سے منسوب ہونے والے کے لیے تب ہے جب عبادت کے بھی وہ رخ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے بتائیں اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اب ان کی ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے اور ان کو امن دینے والا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بس احمدی کو چاہیے کہ اپنی دعاؤں میں اس امن والے گھر کو بھی ہمیشہ اس لحاظ سے پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ پہلا گھر جو امن و سلامتی کا نشان ہے، جس میں آج احمدی کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، احمدی کے لیے وہاں داخل ہونے میں امن کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ جو اس ابراہیم کے پیرو ہیں، جو سب سے زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ اس امن والے گھر میں داخل ہو، اللہ تعالیٰ ایسے سامان پیدا فرمائے کہ مسیح محمدی اور اس زمانے کے ابراہیم کے ماننے والے امن و سکون سے اس امن والے گھر میں داخل ہو سکے۔ اور جب وہ وقت آئے گا، اور انشاءاللہ ضرور آئے گا، تو پھر دنیا دیکھے گی اور تسلیم کرے گی کہ ہاں اب اس کے حقیقی وارث اس تک پہنچے، اور اب اس امن کے سمبل کا اثر بھی دنیا میں پیار، محبت اور امن و سلامتی کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اس کا نقشہ خود امام راغب بھی کر رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں مسیح کی حدیث کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ نیز نزول مسیح کی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ وَتَقَعُ الْأَمَانَةُ فِي الْأَرْضِ، یعنی زمین پر امن و امان قائم ہو جائے گا مسیح کے آنے سے۔ بس یہ امن مسیح سے وابستہ ہے جو آ چکا ہے، اور جس نے جنگ اور قتال کے خلاف آواز اٹھائی۔ اب اس کی آواز کو سن کر بھی مسلمان نہ سمجھیں اور انتظار میں بیٹھے رہیں تو ان کی بدقسمتی ہے۔ اگر
جو یہ تشریح کرتے ہیں مسیح کے آنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے، اس کو دیکھیں گے تو اس مسیح نے کیا امن قائم کرنا ہے جو ان کی نظریے کے مطابق آئے گا۔ اس نے تو طاقت سے صلیب کو بھی توڑنا ہے، اس نے تو قتل و غارت بھی کرنی ہے۔ کیا قتل و غارت سے دنیا کے امن قائم ہوتے ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں امن دو معنوں میں آتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ کسی کے لیے امن مہیا کرنا، اور اس معنی میں اللہ تعالیٰ کو مومن کہا جاتا ہے، یعنی امن عطا کرنے والا۔ اور امن کا دوسرا معنی ہے خود امن میں آ گیا، اسے طمانینت نصیب ہو گئی۔ الایمان یہ لفظ کبھی تو اس شریعت کے لیے استعمال ہوتا ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جیسا کہ فرمایا الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون، اور مومن اس معنی کے لحاظ سے ہر اس شخص کو کہا جائے گا جو اللہ کی ہستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا اقرار کرتے ہوئے اس کے دائرے میں داخل ہوتا ہے۔ اور کبھی ایمان کا لفظ بطور مدح کے استعمال ہوتا ہے، تب ایمان سے مراد ہوتا ہے اپنے نفس کو اس طرح حق کا مطیع بنا دینا کہ حق کی تصدیق کرتا ہو۔ روح المعانی معانی میں جو تفسیر ہے اس میں لکھا ہے، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں مومن کے لفظ کے تحت کہ اپنی اور اپنے رسولوں کی اس بارے میں تصدیق کرنے والا کہ انہوں نے اس کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے جو پیغام پہنچایا ہے وہ درست ہے، خواہ یہ تصدیق وہ اپنے قول سے کرے یا معجزات دکھانے سے کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس آیت کی وضاحت میں مومن کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں خدا امن بخشنے والا ہے اور اپنے کمالات اور توحید پر دلائل قائم کرنے والا ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سچے خدا کا ماننے والا کسی مجلس میں شرمندہ نہیں ہو سکتا اور نہ خدا کے سامنے شرمندہ ہوگا، کیونکہ اس کے پاس زبردست دلائل ہوتے ہیں۔ لیکن بناوٹی خدا کا ماننے والا بڑی مصیبت میں ہوتا ہے، وہ بجائے دلائل پیش کرنے کے ہر ایک بیہودہ بات کو راز میں داخل کرتا ہے تا ہنسی نہ ہو اور ثابت شدہ غلطیوں کو چھپانا چاہتا ہے۔ بس یہ ہے امن بخشنے والا خدا جس پر ایمان کی مضبوطی اسے ہر مخالف کے مقابل پر جرأت دلاتی۔ روح المعانی میں مومن کے لفظ کی مزید وضاحت میں لکھا ہے کہ المومن کا معنی ہے وہ جو اپنے بندوں کو سب سے بڑی گھبراہٹ یعنی قیامت کے دن سے امن بخشنے والا ہے، پھر بندوں کو اس سب سے بڑی گھبراہٹ سے اس طرح امن بخشنے والا ہے کہ ان کے دلوں میں طمانینت پیدا کر دے یا انہیں اپنی جناب سے خبر دے کر امن بخشے کہ ان پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ سالب نے بیان کیا ہے کہ المومن کا معنی مصدق ہے اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے دعوی ایمان کی تصدیق کرنے والا ہے۔ بعض نے المومن کا معنی کیا ہے وہ جو کہ زوال کے عیب سے خود امن میں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ پر کسی قسم کا زوال آنا محال ہے۔ بس یہ ہیں چند مومن کے معنی، اللہ تعالیٰ کے ذات میں استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امن دینے والا بھی ہے، امن میں رکھنے والا بھی ہے، اور ایمانوں کو مضبوط کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے ہر احمدی کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس اللہ تعالیٰ کی ہر صفت پر اپنے کامل ایمان کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ مساجد بھی
مساجد کا پہلے ذکر چل رہا تھا، خانہ کعبہ کا اللہ کا گھر ہے، مساجد بھی اسی طرح اللہ کا گھر ہے اور عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہاں سے بھی امن کا پیغام دنیا کو پہنچتا ہے اور پہنچنا چاہیے، اور یہی حقیقی روح ہے مساجد کی۔ لیکن آج دیکھیں مسیح محمدی کے نام ماننے والے ان کا کیا استعمال کر رہے ہیں۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان میں جو امن و سکون برباد ہوا ہے وہ کیا ہے؟ بظاہر مسجد ہے لیکن اندر دہشت گردوں کا اڈا بنا ہوا ہے، حکومت کے مقابلے پر کھڑے ہیں، جنگ کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ الزام یہ لگتا تھا احمدیوں پر کہ روا کو اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ بنایا ہوا ہے، اور اب خود بیان دے رہے ہیں کہ یہ لال مسجد اور جامعہ حفصہ وغیرہ جو ہیں اس میں اتنا قانون کو انہوں نے ہاتھ میں لے لیا ہے اور حکومت کے مقابلے میں کھڑے ہیں کہ اسٹیٹ کے اندر اسٹیٹ ہے اور یہ کبھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ تو خود ان کے منہوں سے ہی اللہ تعالیٰ نکلواتا ہے یہ باتیں۔ ان لوگوں نے امن قائم کرنا ہے، ان لوگوں کے دعوی ایمان کی اللہ تعالیٰ تصدیق کرے گا، جو ہم دیکھیں سن کے آئے ہیں تعریف الفاظ کی، وہ تو اس میں تو اس عمر میں تو یہ نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ تو ان کی تصدیق کرتا ہے جو اپنے نفس کو حق کا مطیع بناتے ہیں، اور ان کا دعویٰ حق کا ہوگا لیکن عمل کیا ہے؟ حکومت سے ٹکر لے رہے ہیں، جو قطعاً کھلے طور پر بغاوت ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہے۔ لیکن آگے اگر یہ حق ہی سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، تو جب حکومت نے ایکشن لیا تو پھر حق بھول گئے، پھر عورتوں میں شامل ہو کر برقع پہن کر نکل گئے۔ یہ حق ہے ان کا۔ کیا یہ ایمان کی مضبوطی ہے؟ ایمان دیکھنا ہے تو آج احمدیوں میں دیکھیں، جنہوں نے کلمے کو اپنے سینے سے لگایا اور کلمے کو اپنے سینے سے اترنے نہ دیا اور جیلیں بھرتی اس وقت۔ مردوں، عورتوں اور بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے ایمان کی خاطر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں طمانینت قلب عطا فرمائی تھی، اور اپنے وعدے کے مطابق ان کو ہمیشہ خوف سے امن کی حالت میں بدلنے کے ہمیشہ نظارے دکھائے تھے، اور اس بات نے ان کے ایمانوں کو مزید مضبوطی بخشی کہ جس خدا نے یہاں وعدے پورے کیے ہیں اگلے جہان میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے کرے گا۔ بس احمدی کو ہمیشہ اپنے ایمانوں پر مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے ہمیشہ اس مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جس کے حصول کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تعلیم دی ہے، اور اس کے حصول کے لیے ہم نے اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا ہے۔ اللہ کرے کہ ہر احمدی اس تعلیم پر مکمل طور پر عمل کرنے والا ہو۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر